الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ہم جو ہے اہم جو فقہی مسائل ہیں، مقدمات للبیت الفقہی، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اہم جو مسائل ہیں اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ فقہ کی تعریف ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے معنی جو ہیں، اس کے علاوہ اختلاف کے بارے میں ہم کچھ بات کر چکے ہیں کہ اختلاف کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کون سی جائز ہے کون سی نہیں، اور پھر ایک مسئلہ ہم نے آخر میں ذکر کیا تھا کہ اختلاف کی گنجائش کن مسائل میں ہے۔ تو عقیدے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ عقیدے میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس مسئلے میں صحابہ کے دور میں اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، اس کے بعد جو بھی اختلاف کرے گا وہ شر کا انتخاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا کہ فرمایا ہے کہ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرے گا، تو مومنین کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مدعا اور مقصد صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے کی ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، تو سب سے پہلا جو مومن کا اور جو ہے ایک معنی ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر چلتا ہے ہم اسی پر چلا دیتے ہیں، مطلب وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کی گمراہی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا جن مسائل پر اتفاق ہے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں اس میں کسی طرح بھی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر بعد میں جو اجتہادی مسائل ہیں، ہاں ان میں صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ صحابہ کرام بدر کی جو غنیمت تھی اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو مختلف رائے سامنے آئیں، کچھ نے جو ہے کوئی رائے دی، کچھ نے کوئی رائے دی۔ اسی طرح جو بدر کے قیدی تھے ان کے بارے میں مختلف رائے آئی، کسی نے یہ کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان سے فدیہ لے لیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو جو ہے اپنے پاس قید رکھا جائے، تو مختلف رائے آئیں صحابہ کے درمیان۔ پھر اسی طرح فقہی مسائل میں بھی صحابہ کے درمیان اختلافی رائے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر نہ پڑھے الا کہ جا کے بنی قریظہ کی بستی میں۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو راستے میں صحابہ جا رہے تھے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ تم نے عصر جا کے بستی میں پڑھنی ہے بنی قریظہ کی۔ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی وہاں پہنچیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ راستے میں اگر نماز کا ٹائم بھی ہو جائے تو نماز بھی نہیں پڑھنی، بلکہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کرنے کا یہ تھا کہ جلدی ہم وہاں پر پہنچے بنی قریظہ کی بستی میں۔ تو کچھ صحابہ نے اجتہاد کر کے راستے میں نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد کچھ نے نہیں پڑھی، انہوں نے جا کے بنی قریظہ کی بستی میں پڑھی۔ تو دونوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے مسئلہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دونوں کی تحسین کی۔ اب یہ مسئلہ اب جب پیش آیا تو یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، تو صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا جو کہ ایک فرعی مسئلہ تھا۔ اسی طرح یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، اور بھی کئی مسائلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے درمیان جو ہے مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ میں اختلاف ہوا، کہ آپ کے دفن کے بارے میں ہوا، کہ حتیٰ کہ آپ کی وفات پر بھی اختلاف ہوا، کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے جب یہ آیت سنی تو فوراً انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ تو اب
ان کا اختلاف ہوا سیدنا ابو بکر سے، لیکن جب قرآن کی آیت آ گئی تو انہوں نے اپنا اختلاف چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ انہیں قبرستان میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا انہیں مکہ منتقل کر دیا جائے جو ان کا اصل آبائی شہر ہے۔ ان اختلافات، بعض نے بیت المقدس کی بھی رائے دی۔ تو اس اختلاف کے بعد جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی اسی جگہ فوت ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ یا وہ نبی پسند کرتا ہے کہ اسے دفن کیا جائے، تو جب یہ حدیث آ گئی تو سب نے اپنا اختلاف چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو ہے ابتدائی طور پر جب خلیفہ منتخب کر رہے تھے تو آراء میں کچھ اختلاف سامنے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی بابت کچھ اختلاف سامنے آیا کہ کس طریقے سے پڑھا جائے۔ تو صحابہ کے درمیان مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو دلائل کی روشنی میں حل کیا، بلکہ اسے ختم کیا۔ تو اب اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا مسائل میں، اب یہ جاننا ہے کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، یعنی کہ کیوں ممکن ہے اور بلکہ ضروری ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بعید اور مستحیل وہ بات نہیں ہے۔ اب شیخ صاحب نے حفظ اللہ نے یہاں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الاختلاف وقع فی الامت ولا ینکر، امت میں اختلاف ہوا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وہو مستمر، وہ ابھی تک جاری ہے، ہر دور میں اختلاف رہا ہے۔ ولا بد من وقوعہ، اور ضروری ہے کہ اختلاف ہو، ٹھیک ہے۔ وذالک یعود الی امور، یعنی کہ ضروری مطلب یہ ہے کہ وہ واقع ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اختلاف کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ واقع ہوگا ہر صورت۔ کیوں واقع ہوگا، اس کی انہوں نے کچھ وجوہات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ذکر کی ہے تفاوت الناس فی قدرتہم علی تحصیل العلم، کہ لوگوں کا علم حاصل کرنے کی جو صلاحیت ہے ان میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب جس کی صلاحیت زیادہ ہوگی اس کے پاس مسائل زیادہ ہوں گے، دلائل زیادہ ہوں گے، اور جس کی صلاحیت کم ہوگی اس کے پاس دلائل کم ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اب علم کے حصول میں فرق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مسائل کی تشریح میں اور اس کے بیان میں بھی فرق ہوگا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس زمین جیسی ہے کہ جس پر بارش نازل ہو۔ ان میں کچھ زمین کے حصے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً زرخیز، ایسے حصے زرخیزی میں ہوتے ہیں کہ بارش کا پانی پیتے ہیں، پینے کے بعد انبتت القلع والعشب الکثیر، کہ وہ فوراً جو ہے سبزہ اگا دیتے ہیں، اناج اگا دیتے ہیں، یعنی کہ پانی کو پیا اور فوراً جو ہے چارہ اور سبزہ اور اناج اگا دیا۔ کچھ زمین کے حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سخت ہوتے ہیں لیکن پانی اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں، تو اس سے زمین خود تو فائدہ نہیں لیتی اس پانی سے، لیکن نفع اللہ بہا الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس پانی کے ذریعے فائدہ دیتا ہے۔ فشربوا منہا، پھر لوگ آتے ہیں وہ پانی جو جمع ہوتا ہے اس سے پیتے ہیں۔ وسقوا ورعوا، جو اپنے چوپایوں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، تو لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایسی زمین کہ جو چٹیل میدان کی طرح، چٹانوں کی طرح ہوتی ہے، سخت، جو نہ تو پانی کو پیتی ہے، نہ چارہ اگاتی ہے اور نہ پانی کو جمع کرتی ہے، بلکہ ڈھلان والی زمین ہوتی ہے، پانی جیسے ہی گرتا ہے تو بہہ کر کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو انسان بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مثال دی کہ علم اور ہدایت لوگوں کے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے زرخیز لوگ ہوتے ہیں، قرآن حدیث سیکھتے ہیں، فوراً خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو علم حاصل کر لیتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب لوگوں کے درجات میں، علم کے حصول کے درجات میں فرق ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
شیخ کہتے ہیں تفاوت الناس فی الفہم، لوگوں کا سمجھنے میں مسائل کو بھی لیول ایک نہیں ہے، الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی صلاحیت جو ہے مسائل کو سمجھنے کی ایک برابر نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے۔ جب صلاحیتیں الگ الگ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف کی صورت نکلے گی، جیسا کہ حتیٰ کہ انبیاء میں بھی صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق ذکر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا کہ ایک فیصلہ ان کے پاس آیا، اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے وہ مسئلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ تو اس جو فیصلہ تھا داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کو وہ مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کُلًّا آتَيْنَا حکمم و علما، ہم نے ان دونوں کو دانائی، حکمت اور علم دیا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام سمجھ میں اس مسئلے میں داؤد علیہ السلام سے بڑھ کر تھے، اس لیے ان کو وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء میں یہ فرق موجود ہے تو بعد میں صحابہ میں، تابعین میں، اور اس کے بعد والے ائمہ میں تو بالاولیٰ ہوگا۔ تو لوگوں کا سمجھ کا جو ایک فرق ہوتا ہے، ایک ڈفرنس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اختلاف سامنے آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھیں تو سمجھ میں صحابہ تمام ایک طرح نہیں تھے، ایک درجے پر نہیں تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ وہ بڑے نصوص سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا مسائل کو سمجھنے میں، اور کچھ صحابہ تھے جو دیگر مصروفیات میں جو امور سلطنت چلانے میں مصروف ہوتے تھے، تو اس کے مقابلے میں ان سے علم جو ہے کم منقول ہوا ہے۔ تو اب جیسے مثلاً ایک مسئلہ آیا سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان، وہ مسئلہ یہ تھا کہ شیخ حافظ اللہ نے یہاں مثال دی ہے اس کی، کہ ایک خاتون آئی جس کے 6 مہینے میں، شادی کے 6 مہینے بعد ان کو جو ہے وہ حمل ہوا اور ولادت ہو گئی بچے کی 6 مہینے میں۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا ارادہ کیا کہ اس عورت کو رجم کریں، کیونکہ ان کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں اس عورت نے بدکاری کا ارتکاب نہ کیا ہو، کیونکہ حمل کی مدت تو 9 مہینے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 6 مہینے میں انہوں نے بچہ جن دیا ہے، تو ان کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں برائی میں ملوث نہ ہو گئی ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے سیدنا عثمان سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مدت حمل جو ہے، کم ترین جو مدت ہے وہ 6 مہینے ہے۔ 9 مہینے زیادہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم ترین مدت 6 مہینے ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے سمجھا؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حمل اور جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ عورت کا حمل اور اس کا بچے کو دودھ پلانا کی جو مدت ہے یہ ٹوٹل 30 مہینے ہوتی ہے۔ تو دوسری آیت میں ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ تو انہوں نے کہا جب دودھ کی مدت 2 سال ہے تو ٹوٹل حمل اور فصال کی مدت 30 مہینے ہے، تو مطلب اب 2 سال جب ہو گئے 24 مہینے ہو گئے، پیچھے 6 مہینے رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے۔ تو انہوں نے ان دونوں جو ہے آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ استنباط کیا۔ تو صحابہ کے درمیان بھی فہم میں تفاوت موجود تھا، فرق موجود تھا۔ تیسری جو شیخ نے وجہ ذکر کی انہوں نے کہ اختلاف کی، کہ اس وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے کہ جو وقت علم کے لیے دیا جاتا ہے، یا کیونکہ ہر شخص کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو مکمل وقف کر دے علم کے لیے صبح سے شام تک، چند لوگ ہی ہوتے ہیں، اور کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے دیگر مصارف چیزوں میں بھی مصروف رہتے ہیں اور ساتھ علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، 5000 کچھ سے زائد ان سے روایات منقول ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک انصاری ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے صحابی کے ساتھ میں باریاں لگایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا
اور دوسرے دن میرا وہ دوسرا ساتھی ہوتا تھا۔ تو جس دن وہ نہیں آیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حدیث تھی، کوئی علم تھا تو میں اس کو پہنچا دیا کرتا تھا، اور جس دن وہ آتا تھا وہ مجھے پہنچا دیا کرتا تھا۔ تو جو علم کے لیے وقت انسان دیتا ہے، اس حوالے سے بھی فرق آ جاتا ہے سمجھ میں۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جو شیخ نے ذکر کی ہیں، کہ کیونکہ علم کو حاصل کرنے میں، ذخیرہ کرنے میں لوگوں کا فرق ہے، نصوص کو سمجھنے میں لوگوں میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے علم کے لیے وقت دینے میں بھی فرق ہے۔ جب یہ چیزیں فرق ہوں گے، موجود ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوگا۔ تو آج کے ہم درس کو یہیں انشاءاللہ روکتے ہیں۔ آئندہ کی ہم کلاس میں یہ ذکر کریں گے کہ فقہی اختلاف کو پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث آپ سامنے رکھ لیں، باقی جو علماء کی تشریحات ہیں ان کو دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے ان کی، یا کہ ضروری ہے کہ ہم ان تشریحات کو بھی سامنے رکھیں؟ تو اس حوالے سے علماء کا کیا موقف ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ہم بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔